بچوں اور بڑوں میں فرق نہیں رہے گا، وہاں تھوڑا سا وقت بھی ضائع ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ مومنین اس بات کا خیال رکھیں گے اور وقت کے پیش نظر انشاءاللہ 9 بجے سے چاہے 5 ہی منٹ پہلے آئیں، مومنین انشاءاللہ مجھے امید ہے کل سے فرش ادا تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد علیہ محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں نہج البلاغہ سے جس قول کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا میرے مولا نے حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما ویحسن ادبا ویعلمہ القرآن۔ مولا فرماتے ہیں جو بیٹے کے حقوق ہیں ان میں سے 3 بالکل ایک دم واضح ہیں۔ پہلا باپ کے اوپر اپنے بیٹے کے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ تیسرا جس کا ذکر میرے مولا نے کیا وہ یہ وَيُحْسِنَ ادبا وَيُعَلِّمُ القرآن۔ پہلا نام اچھا رکھے، دوسری ادب سکھائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ تعلیم قرآن دے اپنی اولاد کو۔ نام کے تعلق سے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نام اچھے سے اچھا رکھیے، اور جب آپ نام اچھا رکھیں گے تو اس کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ ایسے افراد اور ان کے باقی آباء و اجداد میں کوئی بہت اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے اچھے نام اپنے یا اپنی اولاد کے رکھ لیے ہیں۔ جو اچھے نام ہیں وہ انہوں نے رکھ لیے ہیں۔ ایسے ایسے بھی گزرے ہیں اسی دنیا میں جو ان میں سے کسی ملک کا راجپتی بھی رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ میں بہت اچھا تو لگا لیا تھا مگر اس کے باوجود بھی ٹیڑھا پن زندگی میں نہیں گیا۔ ایسے بھی پائے گئے ہیں۔ میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی، آج بھی، اور دوسرے دن یہی کہا میں کسی بھی ایسے نام یا ایسی گفتگو کے جس سے کسی کو دور سے صحیح تکلیف پہنچے میں نام لے کر آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ بس میرا سمجھا مجمع ہے، اگر اشاروں کی گفتگو سمجھ لے تو میں شکریہ ادا کروں گا، ورنہ اس سے آگے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ تو وہ بات ہے کہ جس کے لیے مجھے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہ ہے اور نہ مجھے جانا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ فرش اعلیٰ ہے، یہ دربار حسین ہے، بارگاہ اہل محمد ہے، عزاداری کا مرکز ہے۔ اس سے بہتر سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی، ادب کو سیکھنے کی، بزرگوں کے احترام کے بارے میں سمجھنے کی، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کی، بڑوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے اس کی، ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آ جانا چاہیے، یہ ساری تعلیمات اگر ہمیں ملتی ہیں یا ملیں گی یا ملتی آ رہی ہیں یا ملتی رہیں گی تو صرف اور صرف یہی بارگاہ محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر آپ حضرات کی ذہنی حاضری میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب مجھے مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض افراد کانفرنس میں مبتلا ہیں، مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جو میرے سامنے ہیں، اب اگر یہ کانفرنس ختم ہو گئی ہو تو فرشادہ پر آ جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
حضور سے مجھے امید ہے کہ میری بات کو بچوں سے زیادہ فوراً کیچ کریں گے اور بتلائیں گے کہ جو میں نے کہا وہ میرا پیغام ان تک پہنچ گیا. غیروں کے درمیان یہ بات مشہور ہے, یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ان سے مراد ہم ہو رہا, توجہ سنیے گا میری مثال ہے کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. ان کے دیکھو بچوں سنو میری بات پہنچے بیٹا, ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. بات تمام نہیں ہوئی ہے, بس ابھی ہو رہی ہے فوراً. کیوں کہ ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. میری بات طاقت نہیں پہنچی یا آپ اس زمرے میں نہیں آتے؟ صلوات اور محمد علیہ محمد. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ غیروں کے درمیان یہ بات مشہور ہے اور غیروں کی زبانوں میں یہ باتیں آتی ہیں. آپ کے صوبے کا مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں کتنے پرسنٹیج پر کتنے افراد اور کون کون سی قومیں کتنی ہے. میں یو پی کے بارے میں تھوڑا جانتا ہوں, اس سے میرا تعلق ہے, اور لکھنؤ الحمدللہ جیسے کہ میں نے آپ سے کیا وہی رہتا ہوں. میرے بچے بھی وہی پڑھتے ہیں. ادارہ تنظیم مکاتب جو جامعہ امامیہ ہے اس میں استاد بھی ہوں, اور جہاں پورے سال مصروف رہتا ہوں وہاں مشہور ہے, جو کہ انہوں نے دیکھا ہوگا, درگاہ حضرت عباس علیہ السلام. وہاں بھی الحمدللہ ابھی ہر سال پڑھتا ہوں میں 23 سے 27 محرم. ان 5 دنوں یعنی خمسہ جو ہے میرا درگاہ کا. اس کے بعد ایک مشہور نوحہ ہے, میرا چھوٹا بھائی کی طرح ہے, رضوان علی دانی, وہ اس کے لیڈر ہے, وہ ہر سال میرا وہاں خطاب رہتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہی یہ بات کہ یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے لکھنؤ کے بارے میں کچھ پتا ہے, یو پی کے بارے میں پتا ہے, اور ظاہر ہے کہ لکھنؤ مرکز اعظم ہے, مرکز ادب ہے, مرکز علم ہے. علماء کا آپ کو جمع تفریح ملے گا, علماء کی بڑی تعداد ملے گی, شعراء کی بڑی تعداد ملے گی, مسجد حضرات کی بڑی تعداد ملے گی. لکھنؤ مرکز ہے تو وہاں تو یہ بات مشہور ہے. اب بات آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کے بارے میں کہ ان کے, میرے بزرگوں کے بات نہیں کر رہا ہوں, بچوں کی طرف اشارہ ہے, کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. کیوں کہ ان کے بچے یعنی ہمارے بچے, لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی جواب دے والے ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہمارے بچوں کو یہاں سے وہ علم ملتا ہے, ہمارے بچوں کو یہاں سے اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ غیروں پر ہمارے بزرگوں کا نہیں, ہمارے بچوں کی طرف سے بھی روب تاری ہے. محمد علیہ محمد. دیکھیے, اگر کسی کے یہاں تعصب نہیں پایا جاتا, اگر کسی کے یہاں حسد نہیں پایا جاتا, اگر کسی کے یہاں جلن نہیں پائی جاتی, اگر کسی کے یہاں سچائی پائی جاتی ہے, اگر کسی کے یہاں صداقت پائی جاتی ہے, اگر کسی کے یہاں انصاف پایا جاتا ہے, اگر کسی کے یہاں ایمانداری پائی جاتی ہے, اگر کسی میں عدالت پائی جاتی ہے, تو پھر اس کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ بارگاہ آل محمد ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ادب کہیے, اخلاق کہیے, تعظیم کہیے, احترام کہیے, ہر طرح کا علم یہاں سے تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں سے ہر طرح کا علم بھی ملتا ہے, یہاں سے ہر طرح کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں. بس شرط یہ ہے کہ مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. صلوات اور محمد والے محمد.
जितना अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी से सुनना या सलावत की आवाज़ बुलंद करना या नारा लगाना बुजुर्गों में है, वही उसके असरात बच्चों में पाए जाते हैं। मैंने तारीफ की है, तारीफ का भी पैमाना है। फिर नहजुल बलागा का रुख करने जा रहा हूँ मैं। मौला फरमाते सुनिए नहजुल बलागा में, उस बात को ही मुकम्मल करूँगा मैं। मौला फरमाते नहजुल बलागा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़्सनाउ बिअक्सरा मिनल इश्तिक़ाक़ मलक। मैंने मलक नहीं कहा कि कोई इसको अपने लफ्ज़ों में ले ले। मीम लाम बड़ा काफ मलकुल, मलक कहते हैं चापलूसी को। मीम लाम काफ छोटा काफ उसके मानी होते हैं फरिश्ता। अब सुनिए तर्जुमा। अफ़्सनाउ बिअक्सरा मिनल इश्तिक़ाक़ मलक वत्तक़सीरु अन इश्तिक़ाक़ अय्युन और हसद। मौला फरमाते हैं किसी की तारीफ उसके हक से ज्यादा करना यह है चापलूसी, और जितना उसका हक बनता है उतनी तारीफ न करना, उतना न सराहना, या तो ये जलन है या पोता बयानी है। सलावत अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितना हक बने उतना अदा कीजिए। हकीकत काम बच्चों ने अच्छा किया, मैं यहाँ तक आ गया था ना अभी। बच्चों की बात है कि हमारे बच्चों से भी लोगों को यह है कि इनके बच्चों से बहस मत करना, एक बात दलील के साथ आराम करूँगा इंशाल्लाह। मैं ना दे रहा हूँ, आप क्या रिकॉर्ड हो रहा है चारों तरफ, वीडियो कैमरे और ये मोबाइल चारों तरफ लगे हैं, ताकि सही में रहे कि एक बात की है तो दलील के साथ की है। क्या फरमाया मौला ने? जितना जिसका हक बनता है उतनी तारीफ उससे ज्यादा करना, ये क्या है? चापलूसी। और जितना हक बनता है उससे कम करना, ये कोता बयानी या हसद है। तो बच्चों ने कारनामा अच्छा अंजाम दिया। आपसे पहले इन्होंने आवाज बुलंद की, मगर इसमें खाली इन्हीं की तारीफ नहीं है। मासूम ने फरमाया है जब अपने अंदर किसी खूबी को देखना, जब अपने अंदर किसी कामयाबी को देखना, जब अपने अंदर किसी अच्छाई को देखना, जब अपने आप को किसी बुलंदी पर देखना, तो अपने बाप को देख लेना, क्योंकि तुम्हारी असल तुम्हारा बाप है। जब किसी बात को होता नहीं है, जब किसी बात को समेटना होता है तो उसमें विसरों का सहारा लिया जाता है। शेर के अंदर बात आसानी से सिमट जाती है, और सारे बच्चे बैठे हैं और बच्चों से पता चलता है कि घर में तरबियत दी जाती है या नहीं, इन्हें कुछ सिखाया जाता है या नहीं, इन्हें बताया जाता है या नहीं। और मैंने अर्ज किया था अभी कि लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है कि इनके बच्चों से बहस मत करना, इनके बच्चे हमारे बूढ़ों से ज्यादा जानते हैं। और मैंने अर्ज किया कि तासुब का चश्मा नहीं लगा है किसी के यहाँ, तो तारीख इस्लाम के दामन में ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि बनकर बैठ जाना और होता है और होना और होता है। बनकर बैठ जाना ये अलग बात है, और होना ये उससे बड़ी बात है। सच्चाई और हकीकत होने में पाई जाती है। मैं मजाक करने जा रहा हूं। आप देखिए, बनने वाले बनकर बैठ गए मसरत के ऊपर, लेकिन जब उनके पास सवालात आए कैसे रूम में या दीगर और शाह ने वक्त में पर्चे भेजे, सवालात भेजे, उनसे वो नहीं पढ़े गए।
मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके आगे बढ़ूंगा। जो समझे उसका शुक्रिया, जो ना समझे मैं इससे ज़्यादा मैदान में नहीं उतर पाऊंगा, बाईपास से गुफ्तगू रहेगी मेरी। अब एक जुमला कह रहा हूँ मैं, जब सवालात ही नहीं पढ़े जा रहे तो फिर जवाब कहाँ से देगा कोई? जब सवालात नहीं पढ़े जा रहे तो जवाब कोई कैसे देगा? नहीं पढ़े गए, जवाब नहीं है, पेट से कहा इधर आओ, बुलाया करीब और कहा के लिबास वो पहनो जहां हम भेज रहे हैं, जो वहां के मुताबिक है। यहाँ का लिबास शायाने शान, सर को चमक धमक, और जहां भेजा जा रहा है वो बड़े सादे अंदाज में रहते हैं, मगर पूरी कायनात के मुझे कुछ है। लिबास को बनवाया, मैंने यहाँ किलो से बोला जाता है, यूपी में शायद यहाँ बोला जाता हो बहरूपिया, यानी वो जब जैसा रूप धारना चाहे, अपना करना चाहे वो कर लेते हैं। अब तो यहाँ इससे लिबास बदलवाया गया, उतरवाया गया, ये चमक धमक वाला उतार दो और सादा पहनो। अब मुझे पता चला बहरूपिया किसे कहते हैं। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मिसरा सुनिए, अभी याद रखिएगा, पहले बच्चा आएगा मिसरे में, उसके बाद में बेटा आएगा। बेटा तो दोनों सूरत में होता है, लेकिन बच्चा ज्यादा छोटे छोटे रहेंगे, बेटा कहेगा जब थोड़ा बड़ा हो गया, और मैं इसके बाद माता भी करते हैं। अब सुन लीजिए मिसरे कि क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बच्चा यानी कहने के काबिल हो गया। अभी तक जो नहीं बोले उनका समझौता मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो इससे पहले लोग इसमें और सुन लीजिए कि फज़ाइल पर अली के सर झुका कर बैठने वाले, मुझे भी तेरे बारे में बहुत कुछ सोचना होगा। अब जब जिसके आपको सर झुकाया नजर आ जाए, पूछिएगा क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, क्या ज़हन कहीं और था, क्या थके हुए थे, क्या गुनूदगी थी, क्या नींद थी। इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। तो थोड़ी देर के लिए नींद को अपने आप से दूर कर दिया कीजिए, थोड़ी देर के लिए थकान को अपने आप से अलग कर दिया कीजिए। अब सुनिए, बच्चों को ला रहा हूँ और बच्चों के पैगाम तक पहुँचा रहा हूँ कि क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया। मेरा बच्चा यानी कहने के काबिल हो गया, और मातमी थे महवे मातम, मेरा बेटा उस घड़ी मेरी उंगली छोड़कर हल्के में शामिल हो गया। चला तो देखते रहिएगा। अब तो ये चला, रास्ते में देखा कोई आदमी जो है वो रास्ते में किसानी कर रहा है, पानी सींच रहा है, नजर पड़ी, सलाम अलैकुम सलाम, अल्लाह करे ये जुमला आप तक पहुंच जाए। जवाब मेरे भाई ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, जो खेत में पानी सींच रहा था, सवालात लाए हो? क्या कहा? सवालात लाए हो? इसकी हैरत की इंतहा न रही कि एक दरबार जहां से मुझे भेजा गया वहां सवालात भेजे गए थे, पढ़े नहीं गए। ये अजीब किसान है जो पूछ रहा है दूर से, क्या सवालात लाए हो? अब एक जुमला कहने जा रहा हूं मैं। ये बज़ाहिर खेत में मजदूरी करते नजर आ रहे हैं, ये बज़ाहिर किसानी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे किसान हैं, ये इसी किसानी के रंग में जमीनों का मुकद्दर बना रहे हैं। उन्होंने कहा सवालात लाए, कहा लिया साथ में, आगे अपने घर की तरफ। जब घर आए तो जो एहतमाम था
خود تو راستے میں جہاں سے کسان نے دیکھا تھا وہ سوکھی جو کہ کھا رہے تھے آگے لے کر امام حسن کے دسترخوان پر بھیج دیا. بات سوالات کی ہے, علم کی ہے, بچوں کو سکھانے کی ہے, انسان کامل اور وہ جو نہج البلاغہ کا خالق ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. بیٹے کو آواز دی, بیٹا حسن. امام حسن آئے, سلام کیا, بابا نے جواب دیا. جیسے جواب دیا کہا بابا اگر اجازت ہو تو اس کے سوالات کے جوابات دے دوں. تاریخ وہی, قرآن وہی, سیرت وہی, سب وہی ہے, بس انداز بیان ہے کا جدا ہوتا ہے. بابا کیا اس کے سوالات کے بچوں کی بات آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ کیا مشہور ہے کہ ان کے بچوں سے بھی بحث مت کرنا, ان کے بچے ہمارے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بوڑھوں کے پاس پہنچا گیا, بڈھے کے پاس پہنچا گیا, بڈھے سے جواب نہ دیا گیا. ایک مرتبہ سائل چلا, راستے میں علی ملے, علی نے کہا سوالات کے جوابات چاہیے. کہا ہاں, علی لے کر آ گئے, دروازے پر آئے, حسن کو آواز دی, حسن آئے, سلام کیا, جواب دیا. حسن کہتے بابا اس کے سوالات کے جوابات دے. جو پرچہ لایا تھا سوالات تو دیکھ رہا ہے. کہیے وہ دربار دیکھا جہاں سوالات بھی نہ سمجھ میں آئے. یہ عجیب بچہ ہے اس گھرانے کا. بچہ کہہ رہا ہے بابا جواب دے دوں, جیسے ہی کہا دے دوں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یہاں بیٹھا دے دوں جواب. جیسے یہ سنا کہ جواب دے رہا ہے, امام حسن کہتے بابا کہیے تو اس کے سوالات کے جوابات زبانی دے دوں, اورل میں دے دوں, اب کہیے تو رائٹنگ میں دوں. اب اس کی اور حیرت میں اضافہ ہوا کہ عجیب بچہ ہے, دونوں طرح سے جواب دینے کے لیے آمادہ ہے. امام نے زبانی جوابات بھی دے دیے, اس سے پرچہ بھی لے لیا, اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اسے دیا اور کہا لے جا کر اس کو بھی دے دینا جس نے تحریری جواب مانگا تھا. جوابات دیے, وہ چلنے لگا. جیسے ہی چلا فوراً کسی مولا کے چاہنے والے کے چاہنے سے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جیسا کہ خود بزمان ممدوح امام حسن نے کہا کہ سن شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. مولا کے چاہنے والوں جو میری نظر میں ہو, بری بات کو سمیٹ رہا ہوں, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. پھر سنیے مصرع, شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. شراب ڈھونڈ کے لا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شراب لیتا جا. شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شراب لیتا جا. غلام زیادہ نہیں, میں امام زیادہ ہوں. سوال ڈھونڈ کے لا اور جواب لیتا جا. تو ہمیں چاہیے نہج البلاغہ سے قریب ہو جائیں, پڑھیں نہج البلاغہ. یہ اس امام کا کلام ہے کہ جس امام نے کوئی موضوع تشریح چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ میں نہ ہو. کبھی ہماری ہے, ہم نہج البلاغہ سے اپنے آپ کو قریب نہیں کر پا رہے ہیں. پڑھیں نہج البلاغہ, ہم دوسروں کو دیں. نہ جانے کتنی زبانوں میں نہج البلاغہ کے ترجمے موجود ہیں. آپ کی زبان میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی, گجراتی میں ہے, بنگالی میں ہے, تیلگو میں ہے, اور خالی کتنی زبانوں میں, 28 سے زیادہ زبانوں میں نہج البلاغہ کا ترجمہ موجود ہے. ہم پڑھیں. اور خالی جیسے کہ ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ اور انسان کامل. انسان کامل
کہ جب جو کامل افراد ہیں، جو کامل شخصیات ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، چاہے اس میں مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، اور ہر چیز ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت بری ہے، ابھی میں نہج البلاغہ سے پڑھنے جا رہا ہوں، میں ہر ایک کے لیے بری نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے۔ پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا نے فرمایا خیال و خصال النساء خیال و خصال الرجال، نہج البلاغہ مولانا فرماتے ہیں کچھ باتیں، کچھ چیزیں، تین باتیں جو ان کو سامنے کی ہیں، مولانا فرماتے ہیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تینوں باتیں خواتین میں پائی جائیں، عورتوں میں پائی جائیں، فرمایا مولانا یہ ان کی صفت کہلائے گی، یہ ان کی تعریف کہلائے گی، یہ ان کی اچھائی کہلائیں گی، یہ ان کی خوبیاں کہلائیں گی۔ آپ سوچنے کے ساتھ ہم ان باتوں کو بنا لیں؟ نہیں، مولانا کہتے ہیں یہی تینوں باتیں اگر مردوں میں ہوں تو تینوں کے تینوں باتیں بدترین یعنی بری صفتیں کہلائیں گی، نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے سنیے، مختصر کر کے قول کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز الزہر والجبن والبخل، پہلی چیز گھمنڈ۔ بہت برا لفظ سنا ہوگا نا، مگر خواتین کے لیے برا نہیں ہے، انہیں گھمنڈی ہونا چاہیے۔ ایک وضاحت کروں گا، گھمنڈ مردوں میں نہیں ہونا چاہیے، خواتین میں ہونا چاہیے۔ جبن بزدلی ڈرپوک ہونا، فرمایا ڈرپوک خواتین کو ہونا چاہیے، مردوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ والبخل کنجوسی، کنجوسی عورتوں میں کنجوسی ہونی چاہیے، خواتین کو کنجوس ہونا چاہیے، مردوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سلام پڑھیں گے تو بات کروں ایک اور سلام پڑھ دیں محمد اللہ عورتوں میں گھمنڈ ہونا چاہیے، عورتوں کو گھمنڈی ہونا چاہیے، مرد کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز بزدلی، فرمایا خواتین کو بزدل ہونا چاہیے، مردوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ بخل کنجوس، کنجوسی، فرمایا خواتین کو کنجوس ہونا چاہیے، مردوں کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ پورے قول کی اصل عبارت کو روکتا بس اب وضاحت کر دوں۔ پہلی چیز گھمنڈی، دوسرے بزدلی، ڈرپوک، تیسرے کنجوسی، تینوں باتیں خواتین میں ہوں۔ آج کا زمانہ الٹا ہے، آج کا زمانہ الٹا ہے۔ جس خاتون کو کہا گیا پہلے بتا دوں گھمنڈی کیوں کہا، گھمنڈی ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا اگر خاتون کے اندر گھمنڈ ہوگا، اس کی طرف بڑھنے والا انسان تو پہلے ہی اپنی انا کے اندر ہے، پیچھے آ جائے گا، متوجہ نہیں ہے۔ اگر اس میں گھمنڈ ہوگا، ہر کس و ناقص ہر انسان اس کی طرف نہیں بڑھ پائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، تو بات کرنے کو تیار نہیں ہو، باقی باتیں بھی دو۔ دوسری چیز کیا؟ بزدلی، مولا کہتے ہیں اسے بزدل ہونا چاہیے۔ بز کہتے ہیں فارسی بھیڑ بکری کو، بز بھیڑ بکری یعنی اس کے اندر جو دل ہے بھیڑ بکری والا، ڈرنے والا ہونا چاہیے، مگر آج کا زمانہ الٹا ہے۔ ابھی وضاحت کروں گا۔ تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ کنجوسی، فرمایا اگر اس میں گھمنڈ ہوگا ہر مرد اس کی طرف نہیں بڑھ پائے گا۔ اگر اس کے اندر بزدلی پائی جائے گی، ڈرپوک ہوگی، ہر چیز سے کرے گی، اپنی حفاظت کرے گی۔ اگر خاتون کنجوس ہوگی تو مثال دے رہا ہوں میں، مثلا اپنے شوہر سے 1000 روپے لیے، ہمیں لباس لے کے آنا ہے، کپڑے لے کر آنے ہیں، 1000 روپے لیے اور اس میں سے اس نے 300 روپے میں اپنا کام کر لیا، 700 بچا کے رکھ لیے، یہ اس نے غلط کام نہیں کیا، خبردار یہ بتانا غلط کیا۔ اگر اس نے 1000 روپے لیے اور 700 بچا لیے، 300 میں کپڑا لے لیا، 500 میں لے لیا، 500 بچا لیے، یہ اس نے کنجوسی دکھائی۔ جب شوہر کو کبھی ضرورت پڑے گی خاتون دے گی، شوہر کے دل میں اور قدر اس کی بڑھ جائے گی۔